مفتی صاحب اللہ کی مرضی اور اجازت کا فرق بتائیے. ہم ہر چیز اللہ کی مرضی پہ ڈال دیتے ہیں, اپنے بھنڈ بھی, جو ہمارے غلط ڈیسیجن ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کو بہت اچھے رشتے کے چکر میں بٹھایا, اب اچھا بھی نہیں ملا اسے, پھر اینڈ میں یہ بولا جاتا ہے کہ اس کا نصیب ہی ایسا تھا. تو اللہ کی مرضی تھی یہ یا اجازت تھی تم کر لو, یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے؟ نہیں, اللہ میاں نے تو یہ نہیں, اللہ میاں نے تو جلدی نکاح کی ترغیب دی ہے. صحیح حدیث ہے, اذا خطب یہ نصیب میں نہیں ہوگا. نصیب نام ہے اللہ کے علم کا. اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اللہ کو پتہ تھا یہ نالائق ہے تو اس کے ساتھ نالائقوں والا معاملہ کروں گا. دیکھیں, ایک آدمی کسی کو جا کے قتل کر دیتا ہے, نصیب میں تھا نا کہ اس نے اسی وقت قتل ہونا ہے. قاتل کو سزا کیوں ملتی ہے؟ کہ بھئی اللہ کو پتہ تھا نا, تجھے تو نہیں پتہ تھا, تو نے تو اپنے خیال میں اس کو مارا ہے زندہ سمجھ کے. یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے, اجازت ہے. اللہ کی مرضی نہیں ہے, اجازت ہے, کر لو, اوپر آؤ گے, چھوڑوں گا نہیں. اللہ خوش ہوتا تو اللہ پھر سزا کیوں دیتا, قاتل پر اتنی شدید وعیدیں کیوں ہوتی؟ صحیح ہے. ہیلو دوستو, آپ کیسے ہیں؟ امید آپ بہت اچھے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے. دوستو, آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی بننے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں دو فیمس یوٹیوبر, ایک تو فیمس یوٹیوبر ہیں اور دوسرے جو ہیں یوٹیوبر بھی ہیں اور ساتھ میں اسلامک اسکالر بھی ہیں, اور دونوں ہی پاکستان سے ہیں. وہ صرف پاکستان اور انڈیا میں نہیں, وہ پوری آل ورلڈ میں فیمس ہیں, ان کو اچھے جانتے ہیں. تو جو یوٹیوبر ہیں ان کا نام ہے نادر علی, آپ سے بھی جانتے ہیں. ان یہ اپنے پرینک چینل بھی ہے ان کا, یہ پرینک بھی ویڈیو بناتے ہیں اور یہ اپنا ایک انٹرویو بھی کیا ہوا ہے انہوں نے. یہ بڑے سیلیبریٹی ہیں پاکستان میں اور یا باہر ہیں, ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں, ان کا انٹرویو لیتے ہیں. اور دوسرے ہیں مفتی طارق مسعود, انہیں بھی آپ سے بھی جانتے ہیں کہ اسلامی اسکالر ہیں جو اس کو دنیا میں سبھی فالو کرتے ہیں, مسلمان وغیرہ, اور ان کی اچھی اچھی ویڈیوز بھی آتی ہیں. تو آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ نادر علی کے یہاں پہ گیسٹ مفتی طارق مسعود ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ مفتی جو طارق مسعود سے نادر علی سوال کریں گے وہ ان کے جواب دیں گے. تو دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو میں کیا ہوتا ہے. تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. اور اگر آپ نئے ہیں تو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے, اگر آپ ویڈیو پہ آ گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور لائک کر دینا ہے, اور آپ کا احسان ہوگا شیئر بھی کر دیں گے. تو چلیے بڑھئے ہیں آگے کی ویڈیو کی طرف, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. گھر میں بچوں کو اکثر کارٹون بھی لگا کے دیے جاتے ہیں, بھائی کارٹون اب وہ آ رہا ہے چھوٹا بھیم. اب وہ بھیم اپنا وہ تلک بھی لگایا ہوا, دوسرا کلچر پروموٹ ہو رہا ہے. کچھ کارٹون ایسے ہیں جو دوسرے مذاہب کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے کارٹون دکھانا اور اس میں ایسے کلچر پروموٹ ہونا کیا گناہ ہے؟ دیکھیں, گناہ کا فتویٰ تو میں نہیں لگاؤں گا. بہت سی چیزیں حرام کیے بغیر بھی چھڑوائی جا سکتی ہیں. ضروری تو نہیں کہ ایک چیز پہ حرام ہونے. حرام تو ایک بڑا سخت لفظ ہے, ان سے بچوں کو روکا جائے. آپ ان کے کلچر کو کیوں پروموٹ کر رہے ہو؟ بیوی کو اگر اپنے شوہر کی شکل نہیں پسند تو اس کے بارے میں وہ بھی بولتی ہے میں اتنی حسین ہوں, تم وہ صبر کریں. دیکھیں, وہ جب شادی کی تھی تو دیکھا تھا اس نے یا نہیں دیکھا تھا؟ آج کل تو مفتی صاحب عادت کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں, گنجے ہو جاتے ہیں. کون سا وہ ویسی رہتی ہے جیسی پہلے تھی, تو دونوں ہی تھوڑے بہت چینج ہو جاتے ہیں. آپ نے تو کہا ہے گرل فرینڈ کو دھوکہ دینا, تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے. دھوکہ دینا اس سینس میں نہیں کہ نکاح میں دھوکہ دینا, نکاح میں نہیں دھوکہ دینا, لیکن اگر دل دکھانا, یعنی آپ نے وہ ڈیٹ کا ٹائم دیا تھا, نہیں پہنچے آپ ٹائم پہ, بہت اچھی بات. کوئی مسلمان ہاتھ پہ ٹیٹو وغیرہ بنوا لے, اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ تو صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے, جسم گندوانے پر. پھر قرآن مجید میں فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو ایسا گمراہ کروں گا کہ اللہ کی تخلیق میں چینجنگ کریں گے. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اگر گھر میں جنات ہوں یا ایک شبہ ہو تو شرعی معاملات میں ہم کیسے تحقیق کریں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ عاملوں کے پاس نہ جائیں. اگر گئے ایک جن بھاگے گا 50 جن آئیں گے. جنات دیکھ لیتے ہیں کہ اس آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ان چیزوں میں پڑتا ہے, تو بھائی ہم پہ کیوں نہیں آتے؟ میں تو 20 سال سے عاملوں کے خلاف تقریریں کر رہا ہوں. کہا یہ جاتا ہے, بچپن سے سنا ہے, زنا ایک قرض ہے, آپ کے گھر سے ہی نکلے گا. مثال کے طور پہ فلاں ابا نے کیا, اس کی کیا بچی اس قرض کو ادا کرے گی؟ علم اور عالم. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی سیدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم اور عالم کی ایک اور نشست میں موجود ہوں, اور آج کے جو مہمان ہیں وہ میرے دل کے بڑے قریب, میرے دماغ کے بھی بہت قریب, اور میری احساس اور میرے فیوریٹ. میں مطلب ان کے بارے میں کیا کہوں,
तो दिखाओ हमें भी कौन है भाई। अपनी फील्ड में एक है और बेहतरीन ज़बरदस्त इंसान मुफ्ती तारिक मसूद। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारी दावत को कबूल कर लेते और आप आते हैं और मैं शुक्रिया लफ्ज़ छोटा है बस आपकी ज़रा नवाजी है। क्योंकि मुफ्ती साहब से एक अलग मोहब्बत है। आप लोगों ने पॉडकास्ट वगैरह भी देखी होंगी तो मुफ्ती साहब के साथ तो बहुत सारी हुई है, लेकिन ये इल्म और आलिम इनके बग़ैर होना इम्पॉसिबल था। बल्कि मैंने शायद पैगाम आपको पहुंचाया था पहली ही एपिसोड का कि मुफ्ती साहब मैंने ये भी शुरू किया है, तो आप इस पे भी नज़र करम करिएगा। मुफ्ती साहब, अच्छा कोई मुसलमान हाथ पे टैटू वगैरह बनवा ले, एक तो ये कितना गुनाह है ये भी बता दे, और अगर बनवा लिया है अब मशीनी टैटू, अब वो नमाज भी पढ़ रहा है और वो छुट भी नहीं सकता, उसके बारे में शरीयत क्या कहती है? मुफ्ती साहब अल्लाह की मर्जी और इजाज़त का इनका फर्क सवाल है कि बताइए। जो टैटू बनवा लेते हैं अल्लाह की मुसलमान, मर्जी उसके पे लिए डाल वो देते हैं अपने हलाल भंड में, जायज़ है जो या हमारे हराम है, गलत ये गलत डिसीजन है। कैसा जैसे है? मिसाल के तौर पे किसी बाप ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे रिश्ते के चक्कर में बिठाया, अब अच्छा भी नहीं मिला उसे, फिर एंड में ये बोला जाता है कि इसका नसीब ही ऐसा था। सही हदीस में इस पे तो लानत अल्लाह है। की फिर मर्जी कुरान थी मजीद में या इजाज़त थी, तुम कर लो, ये दुनिया बकदर एफर्ट है। नहीं, अल्लाह मियाँ ने तो ये करूंगा कि नहीं, अल्लाह अल्लाह मियाँ की तो जल्दी तख्लीक में निकाह की चेंज नहीं तरगीब दी है। सही हदीस है, इज़ा तो ये नसीब में नहीं होगा। नसीब नाम है अल्लाह के इल्म का। अल्लाह को पता है कि क्या होने वाला है। अल्लाह को पता था ये नालायक है, तो इसके साथ नालायकों वाला मामला करूंगा। देखें, एक आदमी किसी को जाके कत्ल कर देता है, नसीब में था ना कि इसने इसी वक्त कत्ल होना है, कातिल को सजा क्यों मिलती है? तो भाई अल्लाह को पता था ना, तुझे तो नहीं पता था, तूने तो अपने ख्याल में इसको मारा है जिंदा समझ के। अल्लाह की मर्जी नहीं है, अल्लाह की मर्जी नहीं है, इजाज़त है, कर लो, ऊपर आओगे छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह खुश होता तो अल्लाह फिर सजा क्यों देता? कातिल पर इतनी शदीद वईदें क्यों होती? सही है। जिस्म में घूम रहा है, बस अब तौबा करें और तो कोई ऑप्शन नहीं। बेशक ऐसे ही। अच्छा मुफ्ती साहब, अक्सर देखा गया है कि दूसरे जो जितने भी मज़हब हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, उनके जो त्योहारों पे मुसलमान बड़े आगे बढ़कर सेलिब्रेट करते हैं और नाउज़ुबिल्लाह वो क्रिसमस की सेलिब्रेशन उनको दे देते मुबारकबाद। मैरी क्रिसमस बोलना क्या है वो ज़रा, और उसका माने क्या है वो भी ज़रा बता दीजिएगा। और किसी को होली की आप बधाई देना, इस पे हमारा, क्योंकि विल ऑफ गॉड है, शरीयत क्या कहती है? जी देखिए, नबी सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम ने मजहबी रसूमात में गैर मुस्लिमों की मुशाबहत से मना किया है। सही है। तो मज़हब में आप शरीक नहीं हो सकते किसी भी लिहाज से। जी जी। तो हमें दो ईदें दी गई हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। तो मैरी क्रिसमस है या इस तरह के हिंदुओं को उनकी जो उनके भी त्यौहार होते हैं उस मौके पर मुबारकबाद देना इस्लाम में जायज़ नहीं है। यानी उनके मजहबी त्योहारों, लोग यहाँ पर एक इश्काल करते हैं कि दो इश्कालात आम तौर पे किए जाते हैं। एक ये कि वो भी तो आपको ईद में मुबारकबाद देते हैं, वो भी देते हैं, उस वक्त तो ले लेते उस हो। वक्त तो कैच कर लेते हो, और जब ये भी बात सही है। हाँ ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि इस्लाम तो एक अमन और मोहब्बत का दर्ज देता है। बिल्कुल। देता है, तो कुरान मजीद ने गैर मुस्लिमों के साथ अच्छे सलूक का अलग से हमें हुक्म दिया है। बेशक। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीनी व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम, कि जो गैर मुस्लिम मैदान जंग में लड़ते नहीं हैं तो अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि उनसे अच्छा सलूक करो। अल्लाह तुम्हें अच्छे सलूक से मना नहीं करता, सही। अल्लाह अच्छे सलूक करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ने कुरान में, हम देखते हैं सहाबा कराम में, ख़ुद नबी की सीरत में, आप यहूदियों को हदिये भेजा करते थे। आपकी ज़ौजा हज़रत सफ़िया वो यहूदी ख़ानदान से थी, वो यहूदियों को गिफ्ट दिया करती थी कि मेरे रिश्तेदार हैं ये। सही। तो अच्छे सलूक का हमें हुक्म है। आपका पड़ोसी है, कोई भी है, आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ गैर मुस्लिमों से आप अच्छा सलूक करें। इसमें तो ये तो इजमाई उम्मत से ये बात अभी ये साबित जो है। क्रिसमस लेकिन गुजरी अच्छे है, सलूक की एक लिमिट है, लिमिट है। मज़हब में नहीं। अक्सर यानी कि कोई फंक्शन है में आप जाओ उनको गिफ्ट देना शादी में या ऐसे कोई फंक्शन है, लेकिन ये मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि अगर उनका कोई मजहबी त्यौहार है उसको बधाई देना, उसको अगर कोई उनके साथ सेलिब्रेट करना वो मना है, वो जायज़ नहीं है। चाहते हैं नमाज में क्या है, तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप 100 दफ़ा आएँ, लेकिन क्या आपके लिए जायज़ होगा कि आप उनके बुतों के सामने झुक जाएं जाके? सही बात। तो ये तो एक लिमिट है ना। इस्लाम और गैर इस्लाम फिर मर्ज हो जाएगा बिल्कुल। आपस में। तो अल्लाह ताला का एक जब दीन है तो अल्लाह ने कहा इसको आपने एक अलग रखना है, इसको मर्ज नहीं होने देना। इसलिए मुसलमान को अल्लाह ने ईदें दी। मैं इतना गाढ़ा फतवा तो नहीं दे रहा कि जो मैरी क्रिसमस बोल दे वो ईमान दोबारा लाए। अच्छा, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता, मैरी क्रिसमस की डेप्थ में नहीं जाते। तो आज आप मैरी इस क्रिसमस का वीडियो मतलब की लोग ये समझते हैं कि भाई मुबारकबाद।
आगे इतनी डेप्थ में नहीं जाते, तो ईमान और कुफ्र के फतवे में बहुत एहतियात सही बात सही है, है। किसी का मकसद हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा करार देना नहीं होता। ठीक है, मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, लम यलिद वलम यूलद। सही है, तो मैरी क्रिसमस एक टर्म बन चुकी है, इस्तिलाह बन चुकी है, उसके हकीकी माना क्या है वो लोगों के पेश नज़र नहीं होते। उसका वो मफहूम होता है, जैसे मैं कहता हूँ ना, लोग कहते हैं इतनी सलावातें सुना के चला गया। सलावातें सुना के चला। सलावात का लफ्ज़ तो अब दुरूद के माने में और नमाज़ों के माने में आता है। हाँ, तो अब क्या बोलेंगे इसने दुरूद का मजाक उड़ाया? नहीं भाई, हाँ, सलावात जब वो लफ्ज़ किसी और सेंस में इस्तेमाल होता है तो उसका मफहूम कुछ और होता है। बिल्कुल है। तो और लुगत जो है ना, लुगत इतनी पेचीदगियों में नहीं जाती है। कोई भी ज़बान, कोई भी लैंग्वेज जो है वो देखती है कि इसका लोग क्या मतलब है। बिल्कुल। अक्सर मैरी ये क्रिसमस के असल माना जो भी हैं, लोग इसका ये मतलब नहीं ले रहे होते। लोग नहीं ले रहे, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल लुब्बे गलत लुबा बात भी है। जी। और इसी तरीके से जैसे वो एक नमाज पढ़ा दी, एक जुमला है कि भाई उसके आपके भाई ने नमाज पढ़ा दी, तो इससे यही लेते हैं मकसद कि भाई नमाज जनाजा पढ़ा दी, उसको ऐसा मार दिया कि जनाजा पढ़ा दिया हमने, नमाज पढ़ा दी भाई इसकी। कहते हैं ना कल अखबार में आ जाएगा बंदा। कहाँ कल अखबार में आ जाएगा बंदा, तो वो कत्ल से की धमकी होती है एक तरह की। ऐसे ही। अच्छा, एक जुमला और बड़ा ख़तरनाक बोला जाता है कि मेरे ऊपर वही आई है जो मुझे पता होगा। नहीं, मैं समझता हूँ ये ऐसे इतना नहीं आजकल सख्ती होनी चाहिए। आजकल लोग इतनी इतनी चीज़ों को पकड़ के फतवे भी लगाते हैं। ये तो एक नॉर्मल रूटीन में आदमी कहता है कि मेरे ऊपर क्या वही आई है जो मैं बताऊंगा। ज़ाहिर है मैं पैगंबर नहीं हूँ तो मैं नहीं बता सकता। इसमें मेरा ख्याल है कोई लेकिन कोई ये गलत मुफ्ती जुमला साहब नहीं है ये अब जैसे कोई बात कर रहा हो, पत्थर पे लकीर बना के आपने उसकी बात को कर दिया, तो हम कहेंगे क्या भाई तो ये बात किसी हदीस में आई है जो इतना डट गया तो इस पर। सही है। तो इसमें कोई हदीस का मजाक नहीं है। सही है। थोड़ा जैसे सा कोई दो आदमी बात कर रहे हैं, दोस्त बात कर रहे हैं ना, तो उनको कोई बोल दे कि यार ये फला चीज़ बता दो, तो मैं उसको बोलूँ कि मेरे ऊपर कोई वही आ गई, मेरे पे कोई मुझे ख्वाब आ रहे हैं, मुझे कोई इल्म हो रहा है, तो मतलब वो अगर ऐसा बोल रहे गुनाह नहीं है, मतलब वो गलत नहीं है, जो ये जुमले बता रहे हैं। हैं जो क्योंकि वही आती है नबियों की। बिल्कुल वही जो नबियों पे आती कह रहा है। है मैं पैगंबर नहीं हूँ, सही। तो मैंने खत्म नबूवत का इकरार कर रहा है। सही है, सही। अगर वो यूं कह रहा होता मेरे ऊपर वही आएगी मैं फिर बताऊंगा, तो आप जी अब जी ये भी कोई जुमला, कोई तंजिया बोल तंजिया सकता अगर है। कह रहा है तो उसमें भी कोई हरज नहीं है। मतलब ये है कि सबको पता है कि मेरे ऊपर वही नहीं आती। तो ये देखें किसी के सियाक़ो सबाक को, उसकी नीयत को और इन सब चीज़ों को ज़बान में देखा जाता है। मैं सही। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, सही बुखारी की हदीस है। सही है। नबी सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम ने कि पिछली उम्मतों में एक शख्स का मौत का वक्त आया। उसने लोगों से कहा कि लोगों मुझे ऐसा करना, मारने के बाद ना काट पीट के जला के राख मेरी बिखेर देना। अच्छा, अभी मुझे पूरे हदीस के अल्फाज याद नहीं है, या आप टुकड़े मजमून करके बता रहे हैं। जानवरों को खिला देना, कुछ इस तरह का सही, सही। है। तो क्योंकि उसको ये डर था कि मेरा हिसाब किताब हुआ ना मैं तो पकड़ा जाऊंगा, तो मुझे ऐसे कर देना कि यानी जानवरों को खिला देना या राख जला के मेरी बिखेर देना। तो अब हकीकत में तो ये कुफ्र है, इसलिए कि आप ये समझ रहे हैं कि अगर आपकी राख बन गई तो अल्लाह गोया हिसाब किताब नहीं ले सकता। लेकिन हदीस में आता है अल्लाह ने उस शख्स को बख्श दिया। क्यों बख्श दिया? उसके अमाल अच्छे नहीं थे, उसको मौत के वक्त ये खौफ था कि तेरी खैर नहीं है। अब उसको मौत की वजह से ना उसका दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। उसने कहा फ़िलहाल अल्लाह से अजाब से बचने का यही एक तरीक़ा है कि भाई मेरे को कत्ले बना के राख बना के फेंक देना, मैं अल्लाह के सामने नहीं खड़ा हो सकता। अल्लाह को उसकी यही अदा पसंद आई कि कम से कम इसको हिसाब किताब का खौफ। हम उसको गलत समझेंगे, इंसान जो है गलत समझेंगे, जहल जब मर रहा लेकिन था, कम उन्होंने वक्त ये मरते बता, हुए भी मौलवी साहब बता रहे हैं जी, कि गर्दन नीचे से उसको काटा अल्लाह था का सरदार खौफ था हाँ, उसके अंदर सरदार कि मैं की कैसे खड़ा होऊंगा, मैं गुनहगार हूँ बंदा। कुछ लोग मौत से तो पहले बस उनको एक अल्लाह को एहसास पसंद आ होता गया है, उसका। और कुछ ऐसे ढीठ होते हैं जो कम वक्त मौत से पहले भी उनको एहसास अरे नहीं। भाई इतने तो ढीठ इसके होते यही हैं, एक पॉजिटिव चीज़ थी। तीन उबाल आ जाए गलते नहीं है। तो कितनी बड़ी हमें हदीस में तरगीब मिलती है कि भाई एक इसको पॉजिटिव उसमें लेके जाओ ना, आप उसको लाजमी आप क्यों नेगेटिव में क्यों लेके जा रहे ठीक है मुफ्ती साहब, आप असल में ज़ाहिर पे फतवा लगता है ना, बात ये है इस वजह हो। हाँ से हम बिल्कुल ही कोई आड़े तिरछी बात कर रहा हो, गुस्ताखाना बात कर रहा हो, हम उसको फेवर नहीं करेंगे। लेकिन ये तो नॉर्मल रूटीन के जुमले हैं, इसमें कोई मैं समझता हूँ इतना बड़ा मसला नहीं है जी। अच्छा मुफ्ती साहब, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, 2-4 साल एक रिलेशन चलता है, फ़ोनों पे भी बात होती है, एट दी एंड शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब वो जो 2-4 साल बातें हुई हैं उसमें फिर फ़ोन पे भी आपको पता है जब 2 रातों को बात करते हैं शैतान भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो वाला जो गुनाह है वो वाला क्या फ्लैश हो गया नहीं। क्योंकि अब शौहर बीवी हो गए वो, या वो गुनाह रहेगा? वो गुनाह रहेगा, वो उनके ज़िम्मे कर्ज़ रहेगा। अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर कह दिया इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम,
کہ آپ کے پاس عورت تک پہنچنے کا سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہو. صحیح. ادروائز بے شک. یہاں تک اللہ نے حکم دے دیا فلا تخضعن بالقول. کوئی عورت جب کسی غیر مرد سے بات کرے تو جان کر آواز میں نرمی پیدا نہ کرے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. عورت یہ واہ واہ. تو جب اتنی بھی اجازت نہیں ہے تو بلا وجہ بیٹھ کے اس سے گرل فرینڈ کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں آپ, یہ تو بالکل انلیگل ہے, اس کی کوئی اسلام میں نہیں ہے. یہ گناہ آپ کے سر پہ رہے گا. آپ کو جب تک اپنی گناہ کہتے ہیں نا ہم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں, ہم تو شادی کرنی, ہم تو نکاح کریں گے, تو نہیں. نکاح کے بعد الگ بات ہو گئی, نکاح سے پہلے بات کرنا ان سے تو گناہ ہے, آسان ہے, چھوڑ وہ معاف نہیں ہوگا, اس کا حساب کرنا پڑے گا. نہیں کروں گا یہ بھی ٹھیک ہے, پچھلے پہ ندامت ہو, صحیح. یہ سب سے مشکل کام ہے. پچھلے میں ندامت جو گرل فرینڈ کے ساتھ ٹائم گزارا اس پہ وہ ندامت نہیں ہوتی, کہتے ہیں چلو یار وہ غریبی تھا, ہم ایک نئی اور بلکہ آپ نے تو کہا ہے گرل فرینڈ کو دھوکہ دینا, تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے. دھوکہ دینا اس سینس میں نہیں کہ نکاح میں دھوکہ دینا, نکاح میں نہیں دھوکہ دینا, لیکن اگر دل دکھانا, یعنی آپ نے وہ ڈیٹ کا ٹائم دیا تھا نہیں پہنچے آپ ٹائم پہ, بھائی ڈیٹ کا ٹائم دیا, انو بھائی پارک نہیں پہنچے, مفتی صاحب بھی جانتے ہیں ڈیٹ کاکڑ گراؤنڈ اپنے دوستوں کے ساتھ. یہ تو اچھی بات ہے, یہ بالکل اچھی بات ہے. بلکہ ریلیشن جو ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. ساری بات کاٹ رہا ہوں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا ریلیشن گدھے گھوڑوں والا ریلیشن ہے. جانور وداؤٹ میرج آپس میں رہتے ہیں, انسان اور پیغمبروں کی جو سنت ہے وہ میرج کے ساتھ رہنا. تو اس لیے جب کوئی بتا رہا ہو نا یہ میری گرل فرینڈ ہے, اس کو منہ سے بول دینا چاہیے کہ یار یہ گدھے گھوڑے والا ریلیشن ہے. گدھا گدھی کے ساتھ اور گھوڑے گھوڑی کے ساتھ اور کتے بلے, یہ ان کے میل فیمیل کے ریلیشن ہوتے ہیں وداؤٹ میرج. انسان میں اور جانوروں میں بہت بڑا فرق یہ ہے. اچھا ابھی وہ توبہ کر لیتا ہے لیکن پھر اس کے بعد پھر وہی گناہ ریپیٹ ہو جاتا ہے. بس اگر سچی توبہ کی ہے تو اللہ تو قبول کرنے والا ہے, لیکن گناہ ریپیٹ پھر کر گیا تو پھر دوبارہ توبہ پھر کرے, دوبارہ یہی توبہ ظاہر ہے, پھر نہ کرے توبہ دوبارہ کرے. ریپیٹ. اچھی بات ہے اگر نہ کرے. اچھا کہا یہ جاتا ہے, بچپن سے سنا ہے, زنا ایک قرض ہے, آپ کے گھر سے ہی نکلے گا. تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ فلاں ابا نے کیا یا اس کی کیا بچی اس قرض کو ادا کرے گی. دیکھیں اولاد تزر وازرۃ وزر اخری, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ شاید ماضی میں کسی بزرگ نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہہ دیا ہو, شاید حکمت ہو, کہ تاکہ لوگ جو ہے بچائیں اس بات سے, ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کر رہا ہے تو آگے اس کی اولاد میں بھی ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اولاد کو پتہ چلتا ہے ہمارے والدین میں سے کوئی اس جرم کا مرتکب تھا, اور یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں. صحیح ہے. ایک بے برکتی نحوست. ان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی کسی نے باپ دادا نے باپ نے کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے, مطلب کسی لڑکی کے ساتھ کسی کچھ مطلب کوئی ناجائز کام کیا ہے, تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے آدمی کہتے ہیں کہ وہ ان کو جو اولاد ہے ان کے سامنے آئے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, جو کر رہا ہے اس کا بوجھ اس کے ساتھ ہے. ابو کی مرا سوء وما کانت امک کی بقیہ, اے مریم نہ تیری ماں بری عورت تھی, فاحشہ تھی, نہ تیرا باپ. تو اس سے پتہ چلتا ہے ماں باپ اگر نیک ہو نا تو اولاد کو ایک موٹیویشن ملتی ہے. بالکل صحیح. اور اگر ماں باپ برے ہوں تو اولاد ڈی موٹیویٹ ہوتی ہے. صحیح. سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے ہمیں حوالہ دیا ہمارے باپ نوح علیہ السلام کا, ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا, کہ تم نوح کی اولاد میں ہو, وہ تو ایک نیک بندے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ یا ماں نیک ہو نا تو اولاد کا اس پہ اثر پڑتا ہے. برے ہوں گے تو وہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں, ان کو ایک شیطان کو ورغلانے کا موقع ملتا ہے کہ یار ہمارے تو باپ دادا سے یہ چیز چلی آ رہی ہے, ہم نے کر لیا, تو یہ نحوست اولاد میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے. اگر ماں باپ نیک ہیں تو اولاد نیک ہو سکتی ہے, اس کا اثر پڑے گا. لیکن اگر ماں باپ غلط ہیں یا تھے تو شیطان کو موقع ملے گا کہ ان کو برگراؤں شاید میں خون میں ان کا کچھ اثر آیا ہو, اور اسے غلطی کا احساس بھی ہو گیا اور اس نے پکی توبہ بھی کر لی ہے, لیکن اب بچہ ہے. اب ابورشن کرانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اگر بچہ 4 مہینے کا ہو چکا ہے پھر تو کسی صورت میں نہیں گرا سکتے. نہیں کرا سکتے. 4 مہینے سے پہلے اگر انلیگل ہے تو گرا سکتے ہیں, لیگل ہے تو وہ بھی نہیں گرا سکتے. سمجھا نہیں, انلیگل ہے. میاں بیوی کے اگر حمل ٹھہر گیا نا تو 1 دن کی پریگننسی بھی نہیں گرا سکتے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ زنا سے بچہ ہے تو 4 مہینے سے پہلے گرایا جا سکتا ہے. 4 مہینے کے بعد کیونکہ حدیث کے مطابق وہ ٹوٹلی انسان مکمل بن چکا ہوتا ہے, اس کے ایک خاص نوعیت کا شعور بیدار ہو چکا ہوتا ہے, جس کو حدیث میں حیات سے تعبیر کیا گیا ہے. اب اس کو آپ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ولد الزنا بچہ پیدا ہو جائے تو آپ اس کو مار دیں, نہیں ہے, وہ اب انسانی جان ہے, وہی فتویٰ لگے گا. بالکل وہی فتویٰ لگے گا جو انسان کو مارنے کا فتویٰ, یعنی ناجائز اور گناہ ہونے میں وہی فتویٰ لگے گا. باقی اس کے دیت کے حکام ڈیفرنٹ ہیں, لیکن حرام اور ناجائز ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے, پیدا ہونے کے بعد ماریں یا پیدا ہونے سے پہلے ماریں. اچھا مفتی صاحب, بد زبان بیوی یا بد زبان شوہر کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ شوہر تو بلکہ
ہاتھ پہلے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ معاف کرے, انہیں بھی عقل سلیم دی. آمین. اور عورتیں بھی کچھ ایسی ہیں کہ زبان کی اتنا مطلب ہے ظاہر ہے زبان ان کی ہو جاتی ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ کچھ تو ان کا کوئی طریقہ کار کوئی ہے آپ کے, کوئی وظیفہ یا کوئی طریقہ کار کیا ہے آپس میری میں؟ جو رائے ہے نا اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کہ جو ماں باپ کے گھر سے عورت نے جو سیکھا ہو یا آدمی نے جو سیکھا ہو اس کو چینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. یہ فطرت ہو گئی. اگر ماں باپ کا گھر کا ماحول بدتمیزی کا ہے تو بیٹا بدتمیز ہی ہوگا. صحیح بات ہے. اس کو تمیز سکھانا ممکن ہے لیکن بہت مشکل ہے. دو وجہ سے مشکل. اسی طرح عورت اگر اپنے ماں باپ کے گھر سے بدتمیزی سیکھی, اپنی اماں کو چیختا چلاتا, تو اس کو پھر تمیز اس میں پیدا کرنا بہت مشکل ہے. تو اس کی وجہ دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو جو آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جب کوئی عیب ہوتا ہے نا تو اس کو مان لینا کہ میرے اندر یہ برائی ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. لوگ اس کو نارمل سمجھ رہے ہوتے ہیں. واہ. اور جو چھوٹا گناہ سمجھ کے کیا جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہے وہ تو بڑا ہو جاتا ہے پھر. بہت بڑا لیکن لوگ اس کو کیونکہ ان کو گھر میں ماحول یہ ملا ہے نا چیخنے چلانے والا, توڑ پھوڑ والا, تو وہ سمجھتے ہیں یہ نارمل ہے, یہ نیچرل ہے. مطلب جب بچہ ہے گھر میں بڑا ہو رہا ہے, ماں باپ کو چلا دے رہا ہے, لڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے, تو ان کا ایسی ان کی عادت اس کی بنے گی, وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں. وہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو یعنی نیچرل بچہ جب شروع سے دیکھے گا کہ ہاں ماں باپ ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں, اب چھوٹوں کو سمجھ رہے ہیں, بڑوں کو سمجھ رہے ہیں, تو ان کو اس کو ایسی خون میں آئے گا. تو ظاہر سی بات ہے. بات بات پہ گالیاں گھماتے رہتے ہیں. جی جی وہ ایک چٹکلا بھی ہے نا اس پہ. جی جی تو ایک آدمی کسی کو لے کر آیا کہ یار یہ بےغیرت کا لفظ بہت استعمال کرتا ہے, بغیر تو اس کو بڑی ٹریننگ دے کے نا بےغیرت کا لفظ اس سے چھڑوانے کی کوشش کی. تو وہ کہتا ہے کہ یار جب دیکھ لیا کہ یہ تربیت ہو گئی, اب یہ بغیرت کا لفظ استعمال نہیں کرتا, تو اس سے کہا کہ بیٹا آپ کی بات تو بغیرت کا لفظ استعمال نہیں کرو. اس نے کہا کہ جس بغیرت نے آپ کو یہ شکایت لگائی نا کہ میں نے بغیرت کا لفظ استعمال کیا, اس سے بڑا بغیرت دنیا میں کوئی نہیں. تو اب یہ گالیوں کا کلچر آپ دیکھ لیں, وہ اس کو نارمل سمجھتے ہیں. تو بدتمیزی بھی اگر کہیں عورت نے یا مرد نے گھر میں سیکھ لی ہے نا تو اس بدتمیزی کو نارمل سمجھتے ہیں. اس کو سیدھا کرنا بڑا مشکل کام ہے. کیا ماحول کے حساب سے کلر فرق پڑتا ہے. کرواتی ہیں اکثر وہ جو ہوتے ہیں براؤن سے کروا لیے, برگنڈی کرا لیے, مرد حضرات بھی بڑے آگے ان کے بالوں پہ کلر کرانا کیسا ہے؟ تو اس کی کیا شریعت میں اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ جائز ہے, بس 40 سال کے بعد بلیک کلر جائز. فیشن والا دیکھیں کلر تو ایک کچھ براؤن ہے, کوئی اسٹکنگ کروا لی, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کوئی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل ایک نہیں. یوں کر کے اچھا بدتمیزی والی بھی کٹنگیں چل رہی ہیں مفتی صاحب, یوں کر کے چونچ بنا کے نا کٹنگ کی وہ برگنڈی کر دی ہے, چونچ برگنڈی کر لی ہے. کٹنگ کی میں بات نہیں کر رہا, میں کلر کی بات. کلر پہ بتائیں. کلر کوئی بھی کیا جا سکتا ہے, 40 سال کے بعد بلیک کلر کی اجازت نہیں ہے. ہاں بلیک کلر کی اجازت نہیں ہے, یعنی بلیک وہ جو دیکھنے میں بالکل بلیک لگ رہا جیسے کوئی بزرگ ہستی بھی ہے, نام نہیں لیتا میں, وہ بلیک کرا لیتے ہیں اور وہ ہیں 70 سال کے, اور بالکل 40 سال کے بعد تو بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت اس عمر میں اگر آپ کالا مہندی لگا سکتے ہو, لیکن کالا غلط بتایا یہاں پہ, جائز نہیں. وہ بلیک نظر آ رہا ہوتا ہے. ہاں ڈارک براؤن ہوتا ہے, وہ ڈارک براؤن بھی اتنا ڈارک ہے وہ بالکل ہی بلیک ہی لگے. دیکھیں ہمارے بال نیچرلی بالکل بلیک ہوتے نہیں ہیں, ڈارک براؤن ہی ہوتے ہیں, ڈارک براؤن اسی کو ہم بلیک سمجھتے ہیں ایسے. تو ڈارک براؤن میں اتنے ڈارک کرا دینا کہ وہ دیکھنے میں بلیک لگیں تو وہ بلیک ہی کہلائیں گے وہ. تو اس لیے براؤن ٹھیک ہے, ڈارک میرا خیال ہے اگرچہ فتویٰ یہی دیا جاتا ہے کہ ڈارک براؤن بھی جائز ہے, لیکن شاید علماء کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہمارے بالوں کا جو کلر ہے نا نیچرلی جن کو ہم بلیک کہتے ہیں وہ حقیقت میں ڈارک براؤن ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا خضاب کرانا غلط ہے, غلط نہیں ہے, 40 سال کی عمر کے بعد اس کو گناہ ہے کرانا. تو ایسا کلر لگانا دیکھنے میں لگے کہ یہ بلیک ہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد. اچھا بیوی کو اگر اپنے شوہر کی شکل نہیں پسند تو اس کے بارے میں وہ بھی بولتی ہے کہ یار میں اتنی حسین ہوں, تم ایسے مل گئے میرے کو, اس کے بارے میں آپ کیا مطلب ہے, وہ صبر کرے؟ دیکھیں وہ جب شادی کی تھی تو دیکھا تھا اس نے یا نہیں دیکھا تھا؟ پہلی بات تو یہ, اگر دیکھا تھا تو جو بھائی یا تو آج کل تو مفتی صاحب عادت کے ساتھ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں, گنجے ہو جاتے ہیں اور بال اتر جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے کہ وہ تقریباً بد شکل ہو ہی جاتے مرد حضرات, بال کما نہیں, تو کما وہ کے. کون سا وہ ویسی رہتی ہے جیسی پہلے تھی, تو دونوں ہی تھوڑا بہت چینج ہو جاتے ہیں. بات تو صحیح ہے, بات تو صحیح ہے, عورت بھی تو ہماری عمر کے ساتھ چینجنگ دونوں میں آتی ہے. اگر کہیں دھوکا ہو گیا بہت زیادہ فرق ہے تو پھر جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہا نبی کی خدمت میں آئی کہ میرا نکاح ہوا ہے تو میرے شوہر بہت ہی زیادہ شکل میں, یعنی قد بھی بہت چھوٹا ہے, رنگ بھی بہت سیاہ ہے,
تو بغیر دیکھے نکاح ہوا تھا، تو نبی نے ان کے شوہر کو حکم دیا، ایک استحباب کا حکم تھا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ نہیں رہنا چاہتے۔ اگر کہ بہت ہی ڈیفرینٹ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو شوہر کو مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ نہیں رہنا چاہتی، آپ علیحدگی اختیار کریں، لیکن اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ عورت کو خلا کا حق نہیں ہے کہ کورٹ سے جا کے وہ یک طرفہ خلا لے لے، کیونکہ بھئی آپ کی غلطی ہے نا، آپ نے کیوں نہیں دیکھا۔ اچھا، شوہر کو بیوی کو اپنی کمائی بتانا کیا فرض ہے؟ اکثر یہ مرد حضرات یہ کمائی مین سوال، مین کوشچن ہے، بہت ضروری سوال ہے یہ۔ 30,000 بتا رہے ہیں، 20,000 پیچھے سے، یہ ایک فارمولہ چل رہا ہے جو میں ایکسپوز کر رہا ہوں۔ یہ سوال ہے کہ تو شوہر اس کیا میں اپنی بیوی کو بتا بیوی سکتا ہے کا کہ میں کتنا کتنا حق ہے کما رہا ہوں، شوہر میری تنخواہ کیا ہے، میری سیلری کیا ہے۔ شوہر کی کمائی پہ بیوی کا کتنا حق ہے، اور وہ اکثر والٹ سے پیسے بھی نکال لیتی ہے بغیر کہ اس میں حدیث میں کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ نہیں بتایا گیا۔ قرآن میں ہمیں بتایا گیا عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ قرآن کی اس آیت کی حدیث میں تفسیر ہے، جو خود کھاتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا بیوی کو کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا زوجہ کو پہناؤ، یہ حق ہے، کوئی اماؤنٹ نہیں ہے۔ تو مرد اگر یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو پھر اگر وہ اپنی تنخواہ نہیں بتاتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر بتا دیتا ہے تو بھی کوئی وہ آپس میں ان کا آپس کا ہے وہ، یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عورت اچھی طبیعت کی ہے، آپ اس کو بتا دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یار وہ یہ میرے ساتھ، میں اپنی بہنوں پہ بھی خرچ کرتا ہوں، اپنے والدین پہ بھی خرچ کرتا ہوں، اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ بعض دفعہ عورت اس طبیعت کی ہے، آپ بیوی آپ نے اماؤنٹ بتا دیے تو وہی ہے نا، سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں، تو پھر وہ آپ کو کہیں خرچ ہی نہیں کرنے دے گی، نہ دوستوں پہ، نہ وہی بات ہو جائے گی نا مدارس پہ، نہ کہ آپ کی مسجد میں، نہ تنخواہ کسی اتنی ہے، جگہ کہاں پہ، جا رہی ہے، پورا اتنا پورا کلائے وہ دے وہ سارا۔ کہاں گئے، کس کو تو اس دیے، کا تعلق سو اس سے باتیں ہے ہیں، کہ اس آپ لیے جو لیڈر بتانا ہیں وہ کیا ہے، نہیں چاہیے۔ جس کو شادی کر کے لائیں صحیح بات۔ وہ اس کی سوچ کیسی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے ایسی سوچیں ہو جائیں عورتوں کی کہ وہ تو کلر بھی نہ نوٹوں کا بتا پائیں۔ ایسی عورتیں بھی ہیں، وہ 5,000 کو بولتی ہیں کون سا کتنے کا ہے، ہم ایسی عورتوں کو جانتے ہیں۔ نیک شریف عورتیں بھی اچھا ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب، گھر میں بچوں کو اکثر کارٹون بھی لگا کے دیے جاتے ہیں، بھائی اچھا، کارٹون، اب وہ آ رہا ہے چھوٹا بھیم، چھوٹا بھیم، اب وہ بھیم اپنا وہ تلک بھی لگایا ہوا بچوں کو دوسرا کارٹون کلچر دیکھنا ٹی وی میں پروموٹ کیسا ہو رہا ہے؟ ہے۔ اب وہ کچھ کارٹون ایسے ہیں جو دوسرے مذاہب کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، جی، ٹھیک ہے، ہمارے بچے بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، گوروں کے یا انہوں نے یہ کہیں چھوٹا سے، بھیم ہے اور تو چھوٹا ایسے کرشنا کارٹون ہے، تو دکھانا اور ناٹک ہیں، اس وہ میں ایسے جو کلچر ڈرامے بنائے پروموٹ ہوئے ہونا ہیں۔ کیا گناہ ہے؟ دیکھیں گناہ کا فتویٰ تو میں نہیں لگاؤں گا، بہت سی چیزیں حرام کیے بغیر بھی چھڑوائی جا صحیح سکتی ہیں، بات ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ایک چیز پہ حرام ہونے، حرام تو ایک بڑا سخت لفظ ہے، برا عمل ہے، اس برا سے عمل منع ہے، کیا جائے، اس سے بچوں کو روکا جائے، آپ ان کے کلچر کو کیوں پروموٹ کر رہے ہو؟ نہیں اسے تو آپ ماں باپ کو روکا اور جائے اس نا، کا وہ لگا کے آلٹرنیٹ، کیوں دے رہے ہو؟ جب کارٹون موجود ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے نا، ہمارے مسلمانوں کو بھی چاہیے کوئی ایسی چیزیں بنائیں جو ایم آئی والے بناتے ہیں، اور کچھ یہ جو مدنی چینل والوں نے بھی کچھ اچھے جو چینل بات بنائے۔ ہے، تعریف جس کی جو بنتی ہے، اس ٹائم میں دعوت اسلامی کی کو خراج تحسین پیش کروں گا، انہوں نے جو ایک کارٹون سیریز بنائی ہے غلام رسول کے نام سے، جی جی، بہت اور اچھی وہ سیریز ہے جی۔ اتنا اچھا اس میں میسج دیا جاتا ہے، اور اتنے اچھے کارٹون ہیں کہ وہ بچے دیکھیں، لیکن ہمارے بچے بھی تو مفتی صاحب بڑے ڈھیٹ ہیں، وہ بھی اور وہ بیبی شٹ ڈو 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 وہ لگا لو، اب وہ سمجھ آ رہا ہے انہیں۔ جب دوسرا لگائیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ عادی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ میں آج آپ کو بتاؤں کہ ماں باپ کو اس چیز میں بڑا اہم کردار ادا کرنا پڑے گا، اور اس چیز کو بڑا پریکٹس کرنا پڑے گا اگر آپ نے ان چیزوں کو ہٹانا صحیح ہے۔ بات۔ اور بہت سے ہدہد ٹی وی ایک ہے، میں یہاں پہ ان کا بھی ذکر کروں گا کہ وہ بہت اچھے کانٹینٹ بچوں کے اور اسلامک کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں، وہ دکھائے جائے، اور وہ زیادہ بہتر ہے، جس سے کچھ بلکہ بچے سیکھیں، جیسے 2 بڑے بڑے چینل بنائے چینل ہیں ہیں، اور کوکو اردو میلن کے ہیں، ٹائپ اس میں جس اسلامی باتیں بچے سکھائی کو جاتی ہیں کارٹون کی، تو ان کو ہپنوٹائز کر لیتے ہیں مفتی صاحب، بچوں کو الگ دکھانے الگ سے کلر بچوں کو اور فائدہ یہ ہوگا۔ دکھا کے وہ جانور دوسری جانور سے نکل کے بچہ ہپنوٹائز ہو کے بیٹھا ہوا جی ہوتا ہے، جی، وہ ایک بالکل اس کا دماغ ہی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کلرز دکھا کے، تو اس چیز سے بچا جائے۔ اور اسی پہ آپ یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ کارٹون والی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس پہ نماز اب پڑھنا ہے، یہ بہت سے کہتے ہیں کارٹون مطلب وہ تصویر ہے وہ حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن اللہ یہ سے ہے کہ استعمال جائز ہے، روکا جائے ان کو دیکھنے سے، ضرورت کی بات ایک جو الگ ہے۔ کارٹون جو دوسرے نبی صلی اللہ علیہ نان وسلم نے بہت سخت مسلم تصویر طرح دی، سے اشد الناس دوسرے دھرم کو عداوۃ یوم القیامۃ المصورون، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو نبی کے دور کی تصویر تھی نا، جس کو قرار ہے، اس پہ علماء کی بڑی بحثیں ہوئی ہیں، ڈیجیٹل تصویر میں اور پرنٹ تصویر میں کیا فرق ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا، تو اس کا حاصل یہی ہے کہ جو پرنٹڈ تصویر ہے، شدید ضرورت کے بغیر اس کا استعمال جائز نہیں ہے، تو اس لیے شرٹ پہ تصویر ہو،
یا اس جگہ پہ تصویر لٹکی ہوئی ہو تو وہاں احتیاط کرنی چاہیے نماز پڑھنے سے. اور بچوں کو ایسے کھلونے دینا جو کہ کارٹونک ہے, میوزک جس میں ہے بہت زیادہ. بہت بڑی یہ لوگوں میں ہے کہ آپ کی ٹی شرٹ پہ کچھ بنا ہوا ہے, کچھ لکھا ہوا ہے اس میں, یہ بولے کہ وہ احتیاط کرنی چاہیے, لیکن ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی, وہ نہیں, احتیاط ضروری ہے. علماء کا اختلاف ہے. اچھا, ہاں, صرف گڑیا کی حد تک اختلاف ہے, باقی تو جو ٹوائز تصویر والے ہوتے ہیں ناجائز ہیں. لیکن جو بچیوں کی گڑیوں کے بارے میں جو احناف میں اور دیگر فقہا میں اختلاف ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک حدیث میں آتا گڑیا تھی جس سے وہ کھیلا کرتی تھی, تو نبی نے اس پہ منع نہیں کیا. لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ بھائی اس گڑیا کے بارے میں حدیث میں نہیں ملتا کہ اس کی شکل واضح تھی, کیونکہ دنیا کا لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے, کسی بھی کھلونے کو جو گڑیا ٹائپ کا وہ کہہ دیا جاتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید وعیدیں بتائی ہیں تصویر کے بارے میں, تو اس لیے اس کو رکھا جائے گا اور ایک روایت اس کا وہ مفہوم بیان کیا جائے گا جو دوسری روایت سے موافق. لیکن بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ بچی کی حد تک گنجائش ہے تاکہ اس کو, کیونکہ اس کی نیچر کا حصہ ہے یہ. لیکن بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ گڑیا میں اپنی بچیوں کو دلاتا ہوں تو اس کی آنکھ ناک کان کو مس کر دیتا ہوں. اور اب میرے بچے ماشاء اللہ آنکھ نکال دی یا اس کو تھوڑا سا کالا کر دیا, اس کو شکل بگاڑ دی اس کی. میری بچیاں ماشاء اللہ اتنی اب وہ اس میں ٹرینڈ ہو گئی ہے کہ ہم جب کھلونے خریدنے جاتے ہیں بچی کہتی ہے ابو میں گڑیا دلا دیں, میں اس کے منہ خراب کر دوں گی. وہ کہتی ہے ابو بلکہ گڑیا نہ دلائے آپ تو خراب ہی کر دیں گے. نہیں, تو بچیوں کو گڑیوں سے ایک لگاؤ ہوتا ہے, بے اس کی شک فطرت کا حصہ ہے, بے شک ایسے دلا دینی چاہیے. منہ اس کا تھوڑا سا آڑا ترشا, ہاں, جسے انسانی شکل نہ دکھے اس کو گوڑیا یا گڈا جو اس کا شکل کو تھوڑا کیک کاٹنا, غبارے ہٹا دینا چاہیے, غلط کر دینا چاہیے. فائر ورکس چل رہے ہیں بڑم, اور سالگرہ کٹ رہی ہے, پری برتھ ڈے سیلیبریشن ہو رہی ہے ایک دن پہلے, برتھ ڈے والے دن سیلیبریشن ہو رہی ہے, پوسٹ برتھ ڈے سیلیبریشن ہو رہی ہے ایک دن بعد. یہ کیا ہے, یہ کس حد تک ہے حماقت. اس کو یوں کہا جائے گا کہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کے نہ کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی سر پیر نہیں ہے. حالانکہ سال گرا, ایک سال گرا, یعنی آپ کی زندگی کم ہو رہی ہے, آپ موت کے قریب جا رہے ہیں, اور آپ لوگ اس پہ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ ہم لوگ اگر کسی چیز پہ خوش ہو رہے ہیں تو یہ مولانا لوگوں کو ہماری خوشی سے تکلیف کیوں ہو رہی ہے. یعنی اگر ایک خوشی منا کے ہم تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں تو چلو ایک زندگی کا ایک سال کم ہو گیا تو غم سے کیا فائدہ ہے, تو اگر تھوڑا سا خوش ہو جائیں گے تو کیا. وہ اس پہ بولتے ہیں نا کہ بھائی ہم نے ایک سال جی لیا, ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں. جی لیا نا, تو دیکھیں خوشیاں فیوچر کی ہوتی ہیں, ماضی کی نہیں ہوتی. گزر گئی گزران کیا جھونپڑی کیا میدان, بھائی گزر گئی ہے وہ تو گزر گئی نا. ایک پھانسی کے پھندے پہ ایک آدمی لٹکنے والا ہے, گزران کیا جھونپڑی کیا مکان, کہنے کل آپ کو لٹکانا ہے, تو کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں یار, میں نے لائف کو اتنا انجوائے کیا, خود کل لٹک جاؤں تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے برعکس آپ اسی مثال کو الٹا لے جائیں, ساری زندگی جیل میں گزر گئی, کل اس کو رہائی ملنے والی ہے, اور وہ مرنے والا ہے بھلے, ہاں وہ رہائی ملنے والی ہے, اس کی خوشیاں کا ہو تو فیوچر کو سوچ کے خوش ہوگا فیوچر کو کہ میری رہائی ہونے والی, بھلے اس کے دن کم ہی ہو. ہاں, تو یہ کہ فیک خوشی ہے سالگرہ کی جس کی کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی سر پیر نہیں ہے, تو ہمیں خوش ہونے سے جو چلے گیا اس کا کیا خوشی کرنا, آنے والے اس کو دیکھو کہ ہم خوش ہو جائیں نا, کتنے خوش ہوں گے, کتنے دکھی ہوں گے, اس کو سیلیبریٹ کرو. جو چلے گیا اس کو کیا. والی بات جو آپ نے بولی ہے نا, فیک خوشی, یہ دیکھیں یہ سب ان لوگوں کے کام ہیں جو اندر سے خوش نہیں ہوتے. خدا کی قسم, جی ہاں, بھائی واہ, جو اندر سے خوش نہیں ہوتے, مصنوعی خوشیاں, مصنوعی خوشی, نقلی پن, اور اپنے آپ کو دکھانا کہ ہم کتنے خوش ہیں. جی جی, اور پوسٹیں کرنا اور سوشل میڈیا پہ دکھانا کہ بھائی ہے تو بہت. میں آپ کو ایک چھوٹا سا چٹکلا سناتا ہوں نا. ہمارے دوست جرمنی میں ہیں, انہوں نے ایک پنجاب کی ایک شادی کی ویڈیو دکھائی کسی گورے کو. اب آپ کو پتہ ہے پنجاب میں بہت سے لوگوں میں رواج ہے ناچنے کا, تو وہ ناچ رہے تھے, تو گورے نے کہا یار ان سب نے پی بھی ہے. تو میرے شاگرد ہیں, انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں میں نے گورے سے کہا نہیں, تو کہنا یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں کہ ناچ رہے ہیں یہ لوگ. تو میں نے کہا دوبارہ گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ تمہیں اس پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں کہ ناچ رہے ہیں. ایسے بھی لوگ موجود ہیں ہمارے پاکستان میں کہ جو ناچے بغیر خوش ہوتے ہیں, ان کو پینا تو دور کی بات, خوش ہونے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں, تو ان کو اس تکلف کی بھی ضرورت نہیں. اور عجیب سی بات ہے, شادی کسی کی ہے, ناچ کوئی کیوں رہا ہے, دلہا کوئی ہے, دلہن کوئی ہے, عبداللہ وہ کیا کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. عجیب سی بات ہے بھائی, کسی اور کی خوشی ہے, خوشی ایکسپریس کرنے کے اور دوسرے طریقے, یہ ناچ کے اور باقاعدہ جھومرے ڈال کے, یہ بھی صحیح بات ہے. مرد حضرات آپس میں جھومر ڈالے جائیں, خوشی منانے کا طریقہ اور بھی ہے, یعنی کہ خوشی دوسرے کی آپ ناچ کے اپنے گناہ میں شامل کر رہے ہو. اس کی شادی میں آپ کے خوش ہیں, دوستوں کی شادی میں انسان خوش ہونے پر کوئی پابند.
خوش ہوں شریعت کی حدود کے اندر رہ کے خوش ہونا یہ لیکن وہ بھائی دلہا سے زیادہ خوش ہوا ہوا اچھل رہا ہے ناچ رہا ہے اور ایک طوفان بدتمیزی. آپ کو پتہ ہے شادیوں میں کیا کیا نہیں ہوتا. دیکھیں خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے لیکن ناچنا مناسب نہیں ہے, بس اس کی وہ کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اپنے آنر کو بتائے بغیر مثال کے طور پہ اس نے کہا یار یہ لے آؤ اور پیچھے سے ایک کمیشن رکھ لیا اور آنر کو بھی وہ چیز لا کے دے دی اتنے میں ہی, مطلب نقصان نہیں دیا اور چپکے سے کمیشن رکھ لیا. یعنی کہ کمیشن کی بارے میں بات کر رہے ہیں, کمیشن صحیح ہے. کوئی چیز خریدتے ہیں ایک کمپنی میں یا کچھ ہم کمپنی کو سامان لا کے دے رہے, سامنے والے سے بھی ہم اس کمیشن لے رہے, ادھر اس کو صحیح ریٹ سے دے رہے, تو وہ غلط ہے. طرف لوٹتے ہیں سارے کے سارے, یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. واہ. تو ہوتا ہے آپ کچھ سبزی لینے کے لیے گئے, آپ نے کسی کو انڈے لینے کے لیے بھیجا, اس نے کہا پیسے نہیں لے رہا میں تجھ سے, تو اب وہ آپ سے نہیں لے سکتا پیسے, کیونکہ یہ آپ اپنے لیے نہیں خرید رہے, آپ اگلے کے لیے خرید رہے. صحیح بات ہے. ہاں یہ دھوکے میں آیا. آپ اس کو بتا دیں گے سر اس نے پیسے نہیں لیے, اگرچہ وہ آپ کے تعلق کے بیس پہ نہیں لیے. جب آپ اپنے لیے پرچیزنگ کر رہے ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اپنے تعلقات کا. جب دوسرے کے لیے پرچیزنگ ہو رہی ہے تو آپ کے تعلقات کا فائدہ جائے گا اسی کو, موکل کو, جس نے آپ کو وکیل نمائندہ بنایا. آپ اس کو بتا دو کہ اتنا ڈسکاؤنٹ ہوا ہے تو وہ آپ کو دے دے تو بات اسی, نہیں تو نہیں تو دھوکے میں آئے گا وہ. یہ دیکھ رہے ہیں پیر میں لگایا اور یہی آگ لگا کے, اور ان کے کام کا حصہ ہے. اور مرد حضرات بھی یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں. اس کا تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ میڈیکل فیلڈ میں کیا ہے, اس پہ ہیلا نکالا ہوا ہے, بالکل ناجائز ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اسلامی ریاست ہے, اس میں قانون سازی ہونی چاہیے کہ فیمیل, ایک طرف ہم کہتے ہیں لڑکیوں کو ڈاکٹر بناؤ کیونکہ لڑکیوں کا علاج پھر کرے گا کون, یہ اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ لڑکیاں لڑکیوں سے علاج کروائیں نا. تو آپ نے فیمیل ڈاکٹرز کی تو بھرمار رکھ دی, لیکن لڑکیوں کا کو چیک اپ جب میل کر رہا ہے اور میل کا چیک اپ فیمیل کر رہی ہے, تو وہ تو سارا فلسفہ ہی آپ نے چینج کر دیا, برباد کر دیا. کہیں کوئی اسپیسیفک کچھ ضرورت پڑ جائے نا, کوئی ایمرجنسی کیس آیا ہے, کچھ میل ڈاکٹر نہیں ہے, اب ظاہر ہے اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے, تو اس میں وہ الگ ایمرجنسی کی چیز الگ ہوتی ہے, جان بچانا تو پہلے ہے. لیکن نارملی یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, بے غیرتی ہے, بے شرمی, اور ہمارے پاس بہت کیسز آتے ہیں, گھر تباہ ہو رہے ہیں. ڈینٹسٹ کے بہت کیس آتے ہیں. ڈینٹسٹ تو آپ کو پتہ ہے پورے منہ میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو. ہاں وہ تو ڈینٹسٹ کہ میں نہیں کہہ رہا کہ سارے ڈینٹسٹ ایسے ہوتے ہیں, بہت اچھے بھی ہیں الحمدللہ. لیکن جب یہ جو یورپ میں تحریکیں چلی ہیں نا 100 سال پہلے کہ آزادی ہو, اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے اس آزادی کے نتیجے میں جہاں آج پہنچے ہوئے ہیں. نسلیں ختم ہو گئی, میرج سسٹم ختم ہو گیا, خالو پھپھا چچا, کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے, گوروں میں خالہ چچا, صاحب سیٹ ابھی تباہ ہو گیا. تو یہ ان کو اگر پتہ ہوتا نا 100 سال بعد ہم یہاں یہ بن جائیں گے, تو وہ بے پردگی کا ماحول پیدا نہیں کرتے. اس وقت انہوں نے تھوڑا سا ماڈرن بننے کی کوشش کی. صحیح بات. اور تھوڑا سا جو ہے نا کہ آزادی ملنی چاہیے. تو اس آزادی کا آج سوسائٹی میں اثر تو دیکھیں نا, پورا خاندان نظام تباہ و برباد ہو گیا. تو یہ چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی ہیں. آج صرف علاج کی حد تک ہے, کل تھوڑا سا آگے بڑھیں گے, کل اس سے آگے بڑھیں گے, حیا ختم ہو جائے گی. تو اسلام نہیں اس کوئی بھی کام اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے, پھر زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا مفتی صاحب, گھر جب بناتے ہیں, کنسٹرکشن کرتے ہیں, تو اکثر اونٹ کی ہڈی کونے میں ڈال دیتے ہیں, اور اس سے دیمک کے بچاؤ کے لیے بھی ڈالی جاتی ہے, اور جنات وغیرہ کے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بھی بچا جا سکتا ہے ان چیزوں سے. اس کے بارے میں کیا بکواس ہے, فضول بات ہے, فضول بالکل نہ سر نہ پاؤں. یہ دیمک میں بھی, دیمک کا تو ڈاکٹر یا حکیم بتائے گا آپ کو, اس کا دیمک تو جنات سے کوئی تعلق نہیں, جنات سے کوئی ہڈی مٹی کا تعلق نہیں. ہاں حدیث میں یہ ضرور ہے کہ جنات کی خوراک ہڈی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہڈی ڈالنا شروع کریں گے تو وہاں جنات آنا شروع ہو جائیں گے, یا یہ کہ جنات بھاگ جائیں گے, ایسا کچھ نہیں. اگر گھر میں جنات ہوں یا ایک شبہ ہو کہ بھئی اس گھر میں جنات ہیں, تو شرعی معاملات میں ہم کیسے تحقیق کرائیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ عاملوں کے پاس نہ جائیں. اگر گئے ایک جن بھاگے, صحیح بات ہے, وہ 1000 بات بتائیں گے آپ کو. عامل خود ایک بہت بڑا جن ہوتا ہے, بہت بڑا بھوت ہوتا ہے. ہاں وہ خود بھوت ہوتا ہے. جنات دیکھ لیتے ہیں کہ اس آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ان چیزوں میں پڑ رہا ہے, تو وہیں ہم پہ کیوں نہیں, دماغ میں وہ صبح پیدا ہو جاتی ہے عاملوں کے خلاف کہ جن ہے یہ اثرات, ہم پہ کیوں تو یہ صحیح نہیں ہے. کچھ بھی نہیں کر سکتے الحمدللہ. یہ ان کے پاس, یہ تو بیچارے وہ لوگ قوم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم لفٹ کراتے ہیں تو ان کو کچھ پیسے مل جاتے ہیں, ہم لفٹ کرانا چھوڑ دیں تو یہ جن سے بھی کوئی کام نہیں لے سکتے. تو اگر شبہ ہو کہ یہاں پہ کوئی جنات, بھائی شبہ کیوں ہو رہا ہے آپ کو؟ شبہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوں گے جنات. جس کو شبہ ہوگا نا وہاں ہوں گے. اب بولو نہیں ہے, گورے کے جن کیوں نہیں آتے مجھے آپ یہ بتاؤ. سعودی عرب میں عربیوں کے جن کیوں نہیں آتے؟ صحیح بات ہے. یہ جو جنات جو ہیں یہ انڈیا اور پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں آتے ہیں, باقی پوری دنیا میں کہیں نہیں آتے. جہاں تک سعودی عرب میں پاکستان سے جو
پیر لوگ ہیں اور مرشد قسم کے لوگ ہیں وہ جن بھگانے کے لیے سعودی عرب نہیں گئے تھے. سعودی عرب میں جنات کا نام و نشان نہیں. بالکل صحیح ہے. آپ جاپان گئے ہیں, کوئی جن دیکھا آپ نے جاپان؟ نہیں. میں نے تو آپ یہاں سے کسی عامل کو لے جائیں, پھر دیکھو ہر جاپانی جو سائنٹسٹ بھی ہوگا نا وہ چھوڑ کر اس عامل کے پاس بیٹھا ہوگا, یار میرے پہ جن آ رہے ہیں. صحیح بات. یہ ان کی کوئی نحوست ہے. جس علاقے میں عامل جائے گا وہاں جنات ہوں گے. متحرہ ایمریٹس میں جو ہے نا, ایک ہمارا دوست ہے پٹھان, صحیح بات. انگریزوں میں دیکھا ہے کیا ابھی جن؟ ابھی کسی انگریزوں کو سنا ہے کہ اس کو جن آ گئے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور گاؤں میں آئے ہو تو ہر دوسرے اور انہیں بہت اچھی بات کی کہ یہ جو تھوڑی مول میں ہوتا ہے نا, یہ ان کے پاس جاؤ گے تو یہ ہزار بتائیں گے کہ جان یہ جن جو ہے وہ کالا ہے, جن جو ہے وہ ایسا ہے, وہ جن یہ کر دے گا. سب فراڈی بات, بیکار کی بات ہے. کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے آپ کے نزدیک جو آپ نے دیکھیں جنات کا وجود برحق ہے, جن آ بھی سکتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا آ رہا ہے. اور اگر آ جائے, پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھایا. 99.9% کیسز دماغی ہوتے ہیں. کوئی ڈپریشن, کوئی ٹینشن ہوتی ہے, آدمی اوٹ پٹانگ قسم کی حرکت. صحیح بات ہے, ٹینشن سے سب کچھ آپ ہوتا نے ہے. جن چڑیل بھوت کے چکر میں اس کا علاج ڈیلے کر دیا اور وہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا. پھر وہ ڈاکٹروں سے بھی نہیں سنبھل. فوراً کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں, وہ میڈیسن سے سیدھا کر دے گا اس کو. صحیح بات ہے. اور اگر لاکھوں میں کوئی ایک کیس جن کا بھی ہو سکتا ہے تو عاملوں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. آپ گئے, ایک بندہ ٹھیک ہوگا, آپ کی نسلیں نہ تباہ ہو جائیں نا, میرا نام بدل دینا, آپ نسلیں تباہ ہو جائیں گی آپ. تو اس کا حل یہی ہے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا جائے, بس ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو اللہ پہ توکل اعتماد. حدیث میں آتا ہے, ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئی, یا رسول اللہ مجھ پہ آصیب آتا ہے اور جو ہے نا میری یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تم صبر کرو گی نا اس پہ تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ورنہ میں دعا کروں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے. ان صحابی نے کہا مجھے جنت کی ضمانت چاہیے, میں اسی بیماری میں رہنا چاہتی ہوں. تو پتہ چلا کہ بھائی ہر بیماری کا علاج نہیں ہے. کچھ بیماریاں ہیں جو اللہ نے صبر کے لیے رکھی ہیں. تو اگر کسی پہ جن آ گیا ہے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھے, زیادہ سے زیادہ اپنی مسجد کے امام صاحب سے, کسی نیک آدمی سے, بزرگ نمازی سے دم کروا لے. اس سے آگے اگر وہ بڑھے گا, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, اس کی اس سے آگے جو بتائیں گے کہ آپ مرغا کر لو, یہ کر لو, آپ پہ اتنا آگے ٹوٹکے جو بتاتے ہیں, ٹوٹکے وہ بہت غلط ہے. تو ان کو جتنا آپ اگنور کریں گے نا, ان چیزوں سے بچے رہیں گے, اور جتنا ان میں گھسیں گے آپ کی نسلیں. صحیح بات ہے. اور ایک دفعہ جو اس میں گھسا ہے نا, یہ چیز دماغ میں ہی نہ رکھو, جن بھوت والی میرے پر کسی جتنا کا بچے گا اتنا آپ کا فائدہ کے ہوگا. دکھایا ایسی کی تیسی, میں تو کوئی عملیات نہیں کرتا, صحیح ہے نا, صحیح بات ہے. بکواس ہے, سب دھندا ہے, یہ چھوڑ دیں اس کو. میں جذباتی ہو جاتا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء, اس میں اہل حدیث عامل بھی, دیوبندی, بریلوی, رائیونڈ کے مقیمین, سب ایک جیسے, جو ہے سب ایک جیسے, دھندا ہے, سب ہیں جو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں, یہ جنوں کے اندر, جب ان کے اندر سب کے اندر جن ہیں اور کسی کے اندر نہیں ہے. یہ اچھا مفتی صاحب, اللہ عز و جل کو میاں بھی بولا جاتا ہے, کریٹر بھی بولا جاتا ہے, گاڈ بھی بولا جاتا ہے, خالق بھی بولا جاتا ہے, مالک بھی بولا جاتا ہے. یہ گاڈ بولنا اور کریٹر اور یہ ساری چیزیں سب جائز ہے. اللہ کا لفظ زیادہ بہتر ہے, جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے صحیح بات. باقی دیکھیں اللہ کے صفاتی نام ہیں, صحیح ہے, تو صفاتی نام عربی میں, ان کا اردو میں, انگلش میں ترجمہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب خدا کا لفظ فارسی میں آپ کہتے ہیں خود اصل میں یوں تھا تو یوں, اب چھوڑو بھائی, ابھی کیا سمجھا جا رہا ہے خدا کے لفظ سے. خدا کا مطلب گاڈ ہے, گاڈ کا مطلب خدا ہے, جو خود خدا کا مطلب جو مستقل بالذات ہے. گاڈ کو اب ماضی میں لوگ کہتے ہیں, جیسے ٹائی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ ٹائی سلیب, بھائی ونس اپون اے ٹائم اگر وہ سلیب تھا, اب نہیں ہے. اب ٹائی کا مطلب یہ ہے کہ یار آپ تیار ہو گئے یوں کر کے رشتہ لینے کے لیے جا رہے. اب اس سلیب کا کسی کے دماغ میں تصور بھی نہیں ہے. بالکل. تو شریعت دیکھتی ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے. جب نہیں پڑ رہا, علماء نے ایک بات لکھی ہے نا, دیکھیں جب ہندوستان میں انگریز آیا, مسلمانوں میں رواج ہی نہیں تھا میز کرسی پہ کھانے کا. علماء نے فتویٰ دیا میز کرسی پہ کھانا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے آپ لگتا ہے کہ آپ غیر مسلم ہو, کیونکہ مسلمان ہمیشہ نیچے بیٹھ کے کھاتے. جب یہ چیز کامن ہو گئی تو علماء نے کہا جائز ہے, اس لیے کہ یہ تو کلچر کا حصہ بن چکی ہے. اجماع امت ہو کچھ جاتی چیزیں ہے. کس کی علت کی وجہ سے ناجائز ہوتی ہیں, جب وہ علت ختم ہو جائے تو وہ ناجائز نہیں رہتی. تو اب یہاں بھی دیکھیں, شراب حرام ہے نا, نشہ آتا ہے, وہی رکھے رکھے سرکہ بن جائے تو جائز ہے. یعنی وہی مٹکے میں شراب پڑی ہوئی تھی, آپ کسی مفتی نے فتویٰ دیا حرام ہے, حرام ہے, ایک مہینے بعد فتویٰ دیا حلال ہے. آپ کا یار کل حرام کہہ رہے تھے اس کو, آج حلال کہہ رہے ہو. بھائی کل اس میں نشہ تھا, آج یہ سرکہ بن گیا, ہاضمے کی بہترین دوا بن گئی, ٹھیک ہے نا, اب یہ جائز ہے. تو اب اس میں بھی ٹائی ہو گئی, اس طرح کے لفظ ہو گئے. خدا کا پہلے کیا بھائی, پہلے جو مرضی تصور تھا, آج ہماری نظر میں خدا کا مطلب گاڈ ہے, گاڈ کا مطلب کریٹر ہے, کریٹر کا مطلب صحیح بات.
مطلب ہے کہ بس عربی میں خالق الگ کہتے الگ ہیں، کریٹر کہتے ہیں، دیشوں کی یا الگ الگ ملکوں کی الگ الگ دھرم اس کی وہ لینگویج ہو گئی، مسئلہ ایک ہی ہے، افضل لیکن ہم مسلمانوں کے لیے سب سے جو اللہ مین سب سے جو اچھا ہے وہ ہے لفظ عربی اللہ. میں تو اللہ ہی، علم جو ہے نا اللہ کا، وہ اللہ ہے. علم کہتے ہیں، جیسے آپ کا نام ہے نادر. اب آپ کا نام کا جو اصل مطلب ہے نادر کا مطلب جو چیز مارکیٹ میں ملتی نہ ہو، جبکہ میں سمجھتا ہوں مارکیٹ میں جتنے آپ اویلیبل ہیں اتنا تو کوئی ہوگا نہیں آج کل، ٹھیک ہے نا. دوسرا کلپ آپ کا آیا ہوا ہوتا ہے. تو اب آپ کا جو لفظ ہے نا اس میں آپ کے صفتی معنی نہیں دیکھے جائیں گے، آپ کی عالمیت دیکھی جائے. عالمیت کا مطلب اب یہ آپ کا ناؤن بن چکا ہے. تو اللہ کا جو لفظ اللہ ہے یہ اللہ کا ناؤن ہے، یہ علم ہے. اور باقی صفاتی نام ہے، خالق، رحمان، کریم. تو صفاتی نام انگلش میں بھی ہو سکتے ہیں، اردو میں بھی ہو سکتے ہیں، عربی میں بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اسی کو آپ اردو میں جیسے ہم کہیں کہ جو ہے نا بنانے والا، پروردگار. اب پروردگار رب کا ترجمہ ہے نا فارسی میں، تو کیا پروردگار کہنا ناجائز ہے اللہ تعالیٰ کو؟ بھائی وہ وہی رب ہے، وہ اس کو فارسی میں پروردگار کہتے ہیں. تو اس وہ لیے لینگویج کا فرق اللہ ہے جو ہے نا. نا معبود، اس کو گاڈ بھی کہتے ہیں، خدا بھی کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. صحیح بات. اتنی چیزوں میں انگلش لوگوں میں نے گوڈ بہت کہہ زیادہ دیا، اردو میں اللہ کہہ وہ دیا، نسبت فارسی میں بنا دی اللہ. پروردگار اور اوپر کی بات خدا ہے، کہہ کپ دیا. کے اوپر کی چیری، جو کیک کے اوپر کی جو چیری ہوتی ہے وہ بتا رہے ہیں آپ، بہترین ہے. کیا عربی سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ کیونکہ عربی میں ہی قبر میں سوالات ہوں گے، میدان محشر کی زبان بھی سوال عربی اچھا ہے، ہے یہ. اللہ نے جو کلام کیا قرآن وہ بھی عربی میں، ہمارے نبی کی زبان بھی عربی. تو عربی کی ایک تو فضیلت بھی بتا دیں، اور یعنی قبر میدان میں جو محشر کی زبان بھی سوال عربی. جواب ہوں گے وہ فرشتے یہ کیا عربی میں ہے؟ کریں گے، یہ جو دلیل قرآن ہے بھی نا عربی کہ میں. عربی اس لیے فرض تو ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ عربی تو اس سیکھنی سے ضروری ہے. عربی نہ سیکھنے کا وہ ہو رہا ہے کہ نہ ہی سیکھو گے نہ جواب دے سکو. بولے گا ہمیں تو پتہ ہی نہیں بھائی تو پوچھ کیا رہا ہے. عربی سیکھنا فرض تو نہیں جوک بڑا مارتے ہیں مفتی ہے، صاحب. ایک فضیلت کی چیز ہے. دیکھیں فرض کیا ہے، جو آپ کے فرائض و واجبات ہیں نا جو اسلام نے آپ پہ فرض کیے ان کو آپ پورا کریں. نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، برائیوں سے بچیں. وہ چاہے اردو میں کریں، عربی میں کریں، انگلش میں کریں، تو صحیح بات. وہ آپ کی مرضی ہے. ہاں اتنی عربی جس سے آپ کی نماز درست ہو جائے، کیونکہ نماز تو عربی میں ہے نا، سورہ فاتحہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ تھوڑی پڑھ سکتے ہیں آپ. صورتیں اتنی تو عربی میں سبھی ہیں، پہ آتی یہ ہے آپ پر نارمل، فرض ہے. قرآن شریف اتنی پڑھنا اور سیکھنا جس سے آپ کی نماز اتحیات، درست ہو. نماز میں جو باقی چیزیں فرض نہیں ہیں. تلاوت ہوتی ہے سب تو اسلام عربی میں ہو، ساری تو اتنی دنیا تو کے سارے انسانوں کے سبھی پہ لیے آتی ہے. اسلام ہر قوم کو عربی سیکھنا فرض قرار دے دیتا ہے، لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی. اسلام نے کہا صحیح ٹھیک ہے بات. بھائی، آپ مثال کے طور پر اسلام میں کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرم علاقے میں آئے. اگر آپ صلی یہ اللہ کہتے کہ تعالی یہ وسلم. لباس فرض ہے تو سائبیریا میں وہ لباس کون پہن سکتا تھا؟ تو اسی طرح زبانیں ہر ایک کی اپنی نیچرل مدر لینگویج ہوتی ہے، لوگ اسی میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اسی میں آسانی سے وہ ہر چیز سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں. تو اس لیے بالکل. اسلام نے لوگوں پہ یہ واجب نہیں کیا کہ آپ عربی سیکھیں. البتہ فرض کفایہ ضرور ہے، کچھ لوگوں پر لازم ہے، علماء پر، کہ وہ عربی سیکھیں، کیونکہ اسلامی علوم بیسک سارے عربی میں ہیں، تاکہ وہ قرآن کا ترجمہ کر کے لوگوں کو بتا سکے. تو فرض نہیں ہے، لیکن ایک اچھی بات علماء ضرور ہے عالم کہ جو سیکھیں. لوگ ہیں، یہ مفتی نہیں ہیں، کہہ رہا قاری کہ ہیں، جو جو ان کو بات تو عربی ضروری ہے سیکھتے ہیں تو کیونکہ ان آپ کو کو آگے ترجمہ کچھ لانا لوگوں ہے، کے ان سامنے پڑھ آپ جو بتا جاہل نہیں ہمارے سکتے اس جیسے کی ہیں ان کو وجہ سے سکھانا ہے، تو ان کو آپ کی ضروری ہے گمراہی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اس لیے اپریشیٹ کیا جائے گا، وہ فرض نہیں. اچھا مفتی صاحب، یہ شادی میں تیار ہونا، بیوٹی پارلر سے آگے خاتون تیار ہوتی ہیں، ان میں اس اپنے شادی دلہن کے کو دن جو دلہا پہنانا، بنتے ہیں نا وہ تھوڑا دلہا بھی تیار ہو رہا ہے، میک اپ ویپ بڑا کرنے لگے مہنگا ہیں، میں میک اپ، مساج اور پورا پتہ نہیں کس سال کا اس بندے نے کیا بلیڈ نہیں کراتے ہیں. لگوایا اور منہ صحیح سے نہیں دھویا، اس دن بالکل پپو چمی بن کے آیا ہوا، بالکل چیکو بچہ ہوا ہوا ہے، وہ بالکل گلابی ہوا ہوا ہے. اور اگلے دن پھر وہ جب گرم پانی سے منہ دھو کے آتے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو وہ. جی تو جی اس میں اتنا صحیح زیادہ ہے. تیار ہو جانا شادی میں کہ اگلے دن ہی شرمندگی ہو کہ یار. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ شادی میں تیار ہونا یہ تو ایک نیچرل ہے نا. آپ کہیں بھی تقریب میں جاتے ہیں، آپ کہیں بھی، تو ظاہر ہے تیار تو بالکل. یہ تو نیچرل چیز ہے نا، اس سے لوگوں کو روکنا تو غلط ہے. نہیں، اب لیکن جیسے اس میں میں آپ فرق ہے. تیار ہوئے ہیں، ایک ویسٹ کوٹ اب اپنے اس میں پہنی ہوئی دیکھیں ہے. ہر ایک کا اپنا، ایک تو خواتین کے لیے تیار ہونا تو وہ تو ان کی زینت کا ہے. اب میں یونشا فی ڈیٹول الحلیہ، سے اللہ نے بتایا عورت کی فطرت ہے کہ وہ مفتی زیورات صاحب پہنے. ڈیٹول سے کون نہاتا ہے؟ تو وہ پھر ہر ایک کو جتنی اللہ نے مالی وسعت دی ہے وہ اسی حساب سے ہی ہوں گا نا. تو مردوں کا زیادہ مسئلہ ہے اس میں. دولہا کو چاہیے کہ وہ تیار ہو جائے، بس میرا خیال ہے ڈیٹول سے نہا لے، اتنا کافی ہے. ناجائز میں نہیں کہہ رہا، بیوٹی پارلر میں اگر جا رہا ہے، کوئی غیر شرعی کام اگر نہیں کر رہا تو ناجائز نہیں ہے، چمچما لیکن صحیح بات. مردوں پہ یہ چیز جچتی نہیں ہے. واہ. مردوں پہ یہ چیز جچتی نہیں ہے. مرد تو ویسی نیچرل بیوٹی ہوتا ہے. معزز خواتین و حضرات، 15 روپے کا ریزر لے لیں آپ، پہلا کرے چند، دوسرا چند چند چند، سمجھ رہے
बात اور तो- میں سمجھتا ہوں عورت کی فطرت بھی نہیں ہے کہ وہ مرد کو بہت زیادہ زینت میں دیکھنا پسند کرتی ہے. خواتین جو نیچر پہ ہوتی ہیں نا جی 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 وہ کہتی ہیں آدمی آدمی لگے. آدمی آدمی لگے, ٹال ڈارک اینڈ ہینڈسم. ایک انگریزی کی سینگ ہے کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے بندہ. بہت سے رشتہ دار مفتی صاحب انوالو ہو جاتے ہیں, بہت اچھے کے چکر میں اچھا بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ نہیں بیٹا صبر کرو کوئی اور آئے گا, سر پہ چاندی آ گئی. اور جہاں بہت سارے رشتہ دار مل کے فیصلہ کریں وہاں کبھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اپنا بتاؤں نا, میری جہاں شادی ہوئی, یہ اپنی کہانی بتا رہے ہیں حضرت جی. میرج کے لیے میں نے پیغام بھیجا, تو اب میری جو ہونے والی وائف تھیں ان کے والدین راضی تھے. رشتہ داروں نے کہا بھائی ان کے تو سیکنڈ ہے, تو ایکچولی یہ فلانا ڈھمکانا جو ہو رہا ہوتا ہے. میرے ساس سسر نے سوچا بھائی, مجھے بٹھایا, پوچھا, انہوں نے کہا لگا بھائی ہمیں تو سمجھ میں آ رہا ہے بندہ, گھر بھی میں نے دکھا دیا, یہاں رکھوں گا, یہ میری آمدن. انہوں نے رشتہ داروں کو بتایا بغیر ہاں رکھی, تو ہو گئی شادی. آج میں اپنے بچے بھی لایا ہوں, یہاں مطلب ہے کہ ہم جب رشتے کرتے ہیں کہیں, یا ہمارا ہو رہا ہے, بہنوں کو رہا ہے, تو یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے یہ رشتہ دار جو ہونے جا رہے ہیں کیسے ہیں, آگے کیسے سمجھیں گے, لوگ کیا بولیں گے, کیسے رشتہ دار ہو گئے تمہارے. تو ان کو لگے ہمیں خود کو دینا چاہیے کہ ہمیں اچھے لگ رہے ہیں, ہمیں برے لگ رہے ہیں, وہ جیسے بھی مان لیے, دوسرے کے بارے میں مت سوچو. مشاورتی کونسل اور سب کے پاس رائٹ ہو تو کبھی بھی کوئی کام ہو نہیں سکتا. اسلام نے باپ سنو سب کی, کرو اپنے من کی. باپ کو ولی بنایا کہ یہ ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے, یہ فیصلہ کر سکتا ہے. باپ کے علاوہ کوئی دوسرا باپ کی موجودگی میں ولی نہیں. بھی تو سن رہا ہے نا, پھر سب کی سن رہا ہے, تو وہ کیوں سن رہا ہے؟ سنیں سب کی, فیصلہ کر دے بھائی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, آپ سائڈ پہ ہو جائیں. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اعتراض کرے. جہاں بھی فیملی سسٹم مضبوط ہے نا, تو اسلام تو یہ چاہتا ہے فیملی سسٹم مضبوط ہو, لیکن اس کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہو رہے ہیں. کہ شریعت نے کہا فیملی سسٹم تو بہت اچھی بات ہے, آپ کا خاندان بڑا ہو, لیکن اتھارٹی ایک آدمی کے پاس ہونی چاہیے. 40 سال لڑکیوں کی عمر ہو جاتی ہے, فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا. یہ 100% ظلم ہے بھائی. ماں باپ جتنا اچھا بچے کے لیے سوچ سکتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. اچھا میں تو اب لوگوں سے کہتا ہوں جب تک رشتہ نہیں ہوگا تب تک 100 باتیں بتائیں گے. رشتہ داروں سے مشورہ بھی نہ لو, بسم اللہ ان کو بتاؤ, مشورہ بھی نہ لو. ان کو بتا دو یہاں ڈن ہو گیا, وہ باتیں بنائیں گے, بناتے رہ جائیں گے. جب بچے کی عمر نکلے گی نا تو کوئی ساتھ نہیں دے گا. بالکل صحیح فرمایا, بالکل صحیح فرمایا. مفتی صاحب جاتے جاتے, جو مرد حضرات ہمت کرنا چاہ رہے ہیں دوسری شادی کریں, کیا طریقہ ہے؟ کر کے بتا دیں, ہو گئی ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, یہی حل ہے. اور اس کا کوئی ہاں, لیکن میں بار بار بتاؤں, دیکھیں 2 شادیوں میں دونوں کے ساتھ برابری, دونوں کے حقوق ضروری ہے. میری باتوں کا لوگ غلط فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. بہت سے اوٹ پٹانگ واقعات سامنے آ رہے ہیں. جناب شادی کر لی, پہلی کو لٹکا دیا, یا چند دن دوسری کے ساتھ ٹائم گزارا, اس کو پھر اگنور کرنا شروع کر دیا. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اللہ میاں نے بار بار کہا ان خفتم اللہ تعدلوا, حقوق پورے نہیں کرو گے تو تمہارے لیے اجازت نہیں. بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سوسائٹی میں اس کی نیڈ ہے, ضرورت ہے کہ آپ شادی کریں, لیکن حقوق پورے کر کے. تو اب جب آپ پکا آپ کا ارادہ ہے میں حقوق پورے کروں گا, دونوں کے ساتھ برابر معاملہ کروں گا, تو پھر اللہ نے جب آپ کو پرمیشن دے دی ہے, تو خواتین کی ضرورت بھی ہے. طلاق یافتہ, کنواری, بیوہ, بہت ساری عورتیں ہیں جن کو میاں ہی نہیں مل رہا. میں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, 1.5 ہفتہ بھی نہیں ہوا ہوا اس واقعے پہ. ایک خاتون نے مجھے جو ہے وہ روک کے مجھے میرا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا میں طلاق یافتہ ہوں, میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی, آپ کا بیان سن کے آپ کی وجہ سے مجھے اچھا شوہر مل گیا. تو انہوں نے اپنے شوہر کو, ہسبینڈ کو وہیں بتایا, میری تصویر کھینچ کے نا بھیجی اپنے میاں کے پاس, ٹھیک ہے, کہ مجھے مفتی صاحب کو, تو کہ میاں نے کہا کہ میری طرف سے بھی صاحب کا شکریہ ادا کریں. تو خواتین کی ضرورت ہے یہ, لہٰذا ڈھیٹ بننا پڑے گا اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وائف کی پرمیشن یا سسرال کی پرمیشن یا ابا کی, آگے کا جو مفتی صاحب مفتی صاحب ڈائلوگ بڑے خطرناک ہوگا تو بن گئی تو سارے کام دنیا میں. شہد توڑنا ہے تو مکھیاں کاٹیں گی, واہ. اور 2 پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, میں تو جا رہی ہوں اماں کے گھر, منی ہارٹ اٹیک وہیں آ گیا شوہر کے. جب شہد نکالنا ہے تو مکھیاں کاٹیں بھائی, واہ واہ واہ, کیا اچھی بات ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہو کہ میں جب چھتا لینے کے لیے جاؤں گا تو مکھیاں کہیں گی آئیے بسم اللہ کیجیے. لیکن میں ایک بات یہاں پہ بھی کروں کہ قدم بڑھاؤ, ہمت کریں. دوسری شادی جب آپ ہو جائے گی نا, تو پہلی بیوی ہی تیسری کروا دے گی. یہ میری بات آپ لکھ لیں, کہ وہ بولے گی اس کو بھی پتہ چلے نا دوسری والے کو سوتن کیا ہوتی ہے. کچھ ریئیکشن تو ہوتا ہے, اس کا حق بھی ہے, میں سمجھتا ہوں اس پہ سوکن آئی ہے, اس کی ایک نیچر کا حصہ ہے, وہ ریئیکشن برداشت کرے. تھوڑے دنوں میں معاملات انشاءاللہ امید ہے سیٹ ہو جائیں گے, جس کے ساتھ بھی ایسا ہو. لیکن یہ کہ ایک دم بوکھلا جانا. پرسوں ایک مولوی صاحب نے کسی بیوہ سے شادی کی, میرے پاس آئے ہوئے بیچارے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی پتہ نہیں چرس کا کاروبار کرتے ہوئے پکڑے گئے. یہ ایسے شرمندہ, اور کہہ رہے یار میں نے کر لی ہے, میں نے تو خاندان میرے, مولانا صاحب تھے, تھوڑا ینگ تھے, تو کہنے لگا یار مجھے لگ رہا ہے میں نے شاید غلط کیا ہے کچھ. بیوہ تھی, بچے بھی تھے اس کے, یتیم بچے بھی رکھے.
تو میں نے کہا یار زندگی میں پہلی دفعہ دوستوں جیسے آپ نے دیکھا ہے ویڈیو دیکھ لی ہے, میں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے, اچھی لگی ہے. اس میں مولوی صاحب, مفتی صاحب اور نادر علی کے جو ہے سوال جواب بہت اچھے تھے. تو آپ بھی ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھیں کیا ہمارے لیے صحیح ہے, ہمارے بچوں کے لیے صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اور کمنٹ میں بتائیں ویڈیو کیسی لگی آپ کو, اور ایک لائک شیئر ضرور کرنا. اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی اچھی ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ کو اللہ حافظ, مع السلامہ, بائے بائے.